میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ خوف خدا کے بغیر، خشیت ربانی کے بغیر، اللہ سے ڈرے بغیر کوئی ولایت کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آج قوم مسلم گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستی جا رہی ہے، آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستا جا رہا ہے، آج مسلمان بے راروی کا شکار کیوں ہو رہا ہے، آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں کہتا ہوں آج آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں، ہم اور آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا رہے ہوں یا کسی کے بنگلے میں ہم نے قدم رکھا اور منہ میں پان ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، تو آپ نے جو پان کھایا ہے کیا وہاں زینے پر آپ تھوکیں گے؟ کیا اس کی چوکھٹ پہ آپ تھوکیں گے؟ وجہ آپ کیوں احتیاط کریں گے؟ بلکہ کچھ لوگ تو نقصان کے باوجود تھوک نگل لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، یعنی کہ کیمرے کا آپریٹر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم پان بھی نہیں تھوکتے، پان کا تھوک بھی زینے پہ نہیں ڈالتے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان زنا کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان شراب کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان حرام کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اللہ اکبر کسی کا قرض لے کر کے ہڑپ کرتا نظر آ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان غیبت کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ناپاک رہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان نماز کے وقت میں گیم کھیل رہا ہے، اذان پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے جیسا انسان دیکھے تو انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتا، اپنے جیسا انسان دیکھے اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، توجہ کرنا اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اندر سے؟ انسان کا خوف تو ہے لیکن رحمان کا خوف نہیں، انسانوں کا خیال تو ہے مگر رحمان کا خیال نہیں۔ ولیمے میں گئے ایسے صاف کپڑے کوئی داغ نہیں چاہیے، شادی میں گئے ایسے صاف کپڑے کوئی داغ نہیں چاہیے۔ مجھے بتاؤ جس پر انسان کی نظر پڑے اس کو اتنا صاف رکھتے ہو اور جس پر رحمان کی نظر ہے اس دل کو گناہوں سے گندا کر دیا، اس دل کو گناہوں کی گندگی سے ناپاک کر دیا۔ پتا ہے یعنی خدا کا خیال نہیں اور خدا کے بندوں کا خیال۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سن لو، جس دن مسلمان ویسا مسلمان بن جائے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ جب تک
مسلمان راتوں کو اللہ کی خوف سے رویا کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جب سے مسلمان انہی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، کتوں سے زیادہ عزت گھٹ گئی۔ کتوں کی بھی تو عزت ہے لیکن مسلمانوں کی بھی اتنی عزت نہ رہی۔ لوگ کہیں گے آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کوسنے نہیں آیا، ارے کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں اور تمہیں بس میں تک کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا خوف بلایا۔ جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے اس قوم کو عزت کیسے ملے گی؟ آپ کہتے ہیں نفرتوں کا دور ہے، مولانا نفرتوں کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا دور کوئی ہو حکومت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو طاقت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو حکم صرف میرے اللہ کا ہے، دور کوئی ہو قوت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو سب پہ کنٹرول صرف میرے اللہ کا ہے۔ تم کہتے ہو نفرت کا دور ہے، میں نے کہا کون نفرت کر رہا ہے؟ وہ کہا فلاں فلاں نفرت کر رہا ہے، یعنی کہ کافر آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان اور میرے غریب نواز بھی مسلمان، تجھے بس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا اور وہاں جا کر کے کافر پھول چڑھاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اگر میرے جیسا مسلمان بنے گا تو کافر بھی تجھے پھول پیش کرتے نظر آئیں گے۔ میرے جیسا مسلمان بن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نفرتوں کے دور میں آج دوسرے لوگ غریب نواز کو پھول نہیں پیش کر رہے، ہمیں تلوار مار رہے، دوسروں کو ان کو پھول پیش کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو غریب نواز جیسا مسلمان نہ، تو غوث پاک جیسا مسلمان نہ رہا۔ آپ کہیں گے ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی فرق ہے، تو اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ لوگ اپنی آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تو اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کھاتے تھے۔ ان کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ نہیں گیا، وہ ہمیشہ حلال کھاتے تھے۔ انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما بردار تھے۔ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں اللہ اکبر، اللہ والے اسی ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جو ماں اللہ والی ہوتی ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ ہندوستان کی سرحد پہ پہنچتے پہنچتے ہی 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا چکے۔ ہندوستان پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ کو مسلمان بنا چکے تو آپ نے سرحد پہ رک کر اپنی امی کو خط لکھا، ماں میرے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ماں نے خط کا جواب بھیجا، بیٹا تیری زبان میں تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلائے تو بیٹے غریب نواز اور غوث پاک جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں جب باوضو دودھ پلائے تو بیٹے اولیاء ہوتے ہیں، اور جو مائیں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلائے، فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلائے، گانا گنگناتے ہوئے دودھ پلائے، یاد رکھو یہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماؤں کی گود نہ سنور جائے، جب تک کہ باپ نہ سدھر جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سب کا خوف ہے، رب کا خوف دل کے اندر نہیں، اور یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب اللہ سے ڈرنے والے